نیوز بلیٹن کے ساتھ اے علی فرینکفرٹ جرمنی سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ امریکہ طالبان کے ساتھ امن معاہدے پر نظر ثانی کی جائے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی نئی انتظامیہ نے کہا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں افغان طالبان کے ساتھ کی جانے والی امن ڈیل پر نظر ثانی کی جائے گی۔ تراثنا افغان طالبان اور کابل حکومت کے مابین مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ کووڈ ویکسین حرام نہیں، برطانوی مساجد میں اعلانات۔ برطانیہ کی مسلم کمیونٹی میں کووڈ ویکسین کے بارے میں درست معلومات فراہم کرنے کی خاطر ملک بھر کی مساجد کے امام بھی فعال ہو گئے۔ بالخصوص جمعہ نماز کے خطیبوں میں اس ویکسین سے جڑی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ برطانیہ کی تقریباً تمام مساجد میں جمعہ نماز کے خطیبوں میں مسلم کمیونٹی کو بتایا جا رہا ہے کہ کووڈ-19 کی ویکسین محفوظ ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اسے لگوانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے والے پاکستانی نوجوان ہلاک۔ ایک منفرد ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کی کوشش کرنے والا پاکستانی لڑکا ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ پاکستانی نوجوان میں ٹک ٹاک ایپ کا استعمال جنون کی حد تک بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق یہ حادثہ جمعے کے روز راولپنڈی کے مضافاتی علاقے شاہ خالد میں پیش آیا۔ ایک نوجوان ریل کی پٹری کے ساتھ چل رہا تھا تاکہ گزرتی ہوئی ریل گاڑی کے ساتھ انوکھے انداز میں ویڈیو بنائی جا سکے۔ لڑکے کا نام حمزہ نوید تھا اور اس کی عمر 18 برس تھی۔ متحدہ یورپی اقوام کا نئی پابندیوں کا اعلان۔ یورپی یونین کے متحدہ رکن ممالک نے کورونا وائرس کی نئی قسم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مزید سخت سفری پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اتوار 24 جنوری سے یورپی بلاک میں دیگر ممالک سے آنے والے افراد کو صرف ضروری وجوہات کی بنا پر داخلے کی اجازت ہوگی اور مسافروں کو آمد سے قبل کووڈ-19 ٹیسٹ لازمی کرانا ہوگا۔ یورپی یونین کے رکن ممالک نے برطانیہ، جنوبی افریقہ اور برازیل سے پیدا ہونے والے تبدیل شدہ کورونا وائرس کو روکنے کی کوشش میں نئے ضوابط کا اعلان کیا ہے۔ جرمنی نے کم از کم 20 ممالک کو ایسے ہائی رسک ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے جن پر اتوار سے یہ نئے قوانین لاگو ہوں گے۔ ان ملکوں میں چیک جمہوریہ، پرتگال، اسپین اور مصر کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی شامل ہے۔ برطانیہ تبدیل شدہ کورونا وائرس زیادہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ برطانیہ میں تبدیل شدہ کورونا وائرس کی دیگر اقسام سے زیادہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے لندن میں بتایا کہ اس بارے میں حکومت کو پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اس تبدیل شدہ وائرس کا انکشاف گزشتہ سال کے اواخر میں جنوب مشرقی انگلستان میں ہوا تھا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ وائرس دنیا کے 60 ممالک تک پھیل چکا ہے۔ ماہرین کے خیال میں یہ تبدیل شدہ وائرس کورونا وائرس کی نئی اقسام سے 70% زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ امریکہ کے معروف ٹی وی اینکر پرسن لیوی کنگ 87 برس کی عمر میں کورونا وائرس کا شکار ہو کر انتقال کر گئے۔ پاکستان مولانا فضل الرحمان کے بھائی بھی نیب میں طلب۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی بھی نیب میں طلب۔ خیبر پختونخوا نیب نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی کو منگل کو طلب کر لیا۔ نیب ذرائع کے مطابق قومی احتساب بیورو نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف 2 انکوائریاں بھی شروع کر رکھی ہیں۔ نیب نے مولانا فضل الرحمان کے داماد فیاض علی کو بھی 28 جنوری کو طلب کر رکھا ہے۔ پاکستان
مفتی کوا کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، چچا مفتی عبدالقوی۔ حریم شاہ نے مفتی قوی کی میک اپ روم کی ویڈیو شیئر کر دی۔ ٹک ٹاک گرل حریم شاہ نے عالم دین اور رویت حلال کمیٹی کے سابق رکن مفتی عبدالقوی کی ایک اور ویڈیو شیئر کر دی۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حریم شاہ نے مفتی عبدالقوی کو تھپڑ جڑ دیا ہے۔ بعد ازاں حریم شاہ نے مفتی قوی کو تھپڑ مارنے کی تصدیق کی اور کہا کہ انہوں نے ہی تھپڑ مارا ہے اور کیوں مارا ہے اس کا جواب بہت جلد سب کو مل جائے گا۔ اب ایک بار پھر حریم شاہ نے مفتی عبدالقوی کی ویڈیو شیئر کی ہے جو میک اپ روم کی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حریم شاہ مفتی قوی کے ساتھ کھڑی ہیں اور وہ میک اپ کراتے ہوئے ویڈیو بنوا رہے ہیں۔ مفتی قوی کے چچا عبدالواحد ندیم نے انکشاف کیا ہے کہ مفتی قوی کی ذہنی حالت درست نہیں ہے۔ مفتی عبدالقوی کے اہل خانہ کی پریس کانفرنس پر حریم شاہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جس کی ذہنی حالت خراب ہو، کوئی شخص پاگل ہے تو پھر اسے پاگل خانے بھیجنا چاہیے۔ فضل الرحمان گروپ کو JUI کا نام استعمال کرنے سے روکا جائے، حافظ حسین احمد۔ امریکہ کی تاریخ کی دوسری بڑی لاٹری نکل آئی۔ امریکہ میں کسی خوش نصیب کی $740 ملین یا 608 ملین یورو کی لاٹری نکلنے والے خوش نصیب نے اب تک لاٹری کمپنی سے رابطہ نہیں کیا۔